السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، یہ کلاس 7ویں جماعت کے لیے ہے۔ اس آف لائن کلاس میں ہم اردو اور اردو سے ہمارا موضوع جو ہے وہ عنوان جو ہے وہ ہے کشمیر کی دلکش باغات۔ اس کے ہم پہلے 2-3 سوالات آج حل کریں گے، یعنی ہمارا موضوع جو ہے آج سوالات اور جوابات ہیں۔ تو پہلا سوال جو ہے اس میں ہم نے لیسن پڑھا ہے اور ہم نے یہ بتانا ہے کشمیر کے جو مغل باغات ہیں ان کا دلکشی کا راز کیا ہے۔ تو مغلوں کا ذوق جمال اور حسن انتخاب کشمیر کے مغل باغات کی دلکشی کا راز ہے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ نے لیسن میں پڑھا، مغل جو تھے وہ ذوق جمال میں بہت آگے تھے، ان کا ذوق جمال بہت ہی اچھا تھا، یعنی وہ بلند ذوق جمال کے مالک تھے۔ اور ان کا حسن انتخاب، یعنی وہ جن جگہوں کا جیسے انہوں نے انتخاب کیا یہ باغات بنانے کے لیے، وہ جگہیں جہاں پہ انہوں نے یہ باغ تعمیر کیے، وہ حسن انتخاب، یعنی وہ حسین ترین جگہیں انہوں نے انتخاب کی ان باغوں کے لیے۔ یہی باتیں جو ہیں ان مغل باغات کی دلکشی کا راز ہیں۔ تو دوسرا سوال جو تھا، کسی ایک مغل باغ کے بارے میں اپنے الفاظ میں تذکرہ کیجئے۔ تو ہم نے نشاط باغ جو ہیں اس کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہے۔ نشاط باغ جس طرح شالیمار باغ ہے، تو شالیمار باغ کے تھوڑے سے فاصلے پہ نشاط باغ ہیں، اور یہ ایک اور مغل دور کی یادگار ہے، ایک اور نشانی ہے مغلوں کی کشمیر میں۔ اب ہم اس کے چند جو جملے ہیں وہ یہاں پہ لکھتے ہیں۔ یہ باغ نور جہاں کے بائی آصف خان نے 1634 عیسوی میں بنوایا۔ جیسا کہ ہم نے لیسن میں پڑھا، یہ نشاط باغ جو ہیں شالیمار باغ کے تھوڑے سے فاصلے پہ ہیں، اور یہ باغ نور جہاں کے بائی آصف خان نے تعمیر کروایا تھا 1634 عیسوی میں۔ تو روایت کے مطابق اس باغ کے 12 طبقے تھے، لیکن موجودہ صورت میں یہ 10 طبقوں پر مشتمل ہیں۔ لیکن اگر آج کی بات کریں تو اس باغ میں 10 طبقے ہیں اور یہ 10 طبقوں پہ موجود ہیں۔ باغ کے بیچوں بیچ تالاب ہیں، تو بیچوں بیچ اس باغ میں ایک تالاب ہے، اور جس سے ایک چھوٹی نہر 3-4 فٹ چوڑی نہر نکلتی ہے، جو نیچے پھر ڈل میں جا ملتی ہے۔ نشاط کے بالائی طبقے میں ایک بارہ دری ہے۔ بارہ دری جیسا کہ میں آپ کو پڑھایا بھی ہے، ایک 12 دروازہ والا مکان، ایک بارہ دری جو ہے وہ بالائی طبقے میں ہے، جہاں سے باغ کا پورا منظر جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس باغ میں صبح کا منظر قابل دید ہوتا ہے، واہ واہ، یعنی سب سے بہترین جو ٹائم ہوتا ہے باغ کو دیکھنے کا وہ صبح کا منظر ہوتا ہے، جب جھیل ڈل کے وہ لہریں ہلکورے لے رہے ہوتے ہیں اور وہاں پرندے کی جو چہچہٹ ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں انسان کے تھکے ہوئے ذہن کو تازگی بخشتے ہیں، ذہن اور دل کو تر و تازہ کرتے ہیں۔ یہ صبح کی یہ جو صبح کا منظر ہوتا ہے اس باغ کا۔ اور پرانے زمانے میں باغ میں چراغاں کے لیے مٹی کے دیے استعمال ہوتے تھے۔ تو پرانے زمانے کی بات کریں تو روشنی کے لیے، چراغاں کے لیے مٹی کے دیے استعمال ہوتے تھے، یعنی مٹی کے دیے وہ ایسے ہوتے تھے جن میں مٹی کا تیل ڈال کے پھر جلانے کے لیے، یعنی روشنی کے لیے استعمال ہوتی تھی وہ چیزیں، ان کو مٹی کے دیے بولتے ہیں۔ لیکن اب اس کے لیے بجلی کے کمکموں کا انتظام ہوتا ہے، تو کمکمہ ہم بلب کو بولتے ہیں، لیمپ کو بولتے ہیں، جو آج کل ہمارے گھروں میں بھی موجود ہیں۔ اور یہ اب بجلی کے کمکمے یعنی الیکٹرک لمپس بلبس وہاں پہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو ایک اور سوال ہمارا یہ تھا، کشمیر کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں، یعنی ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کشمیر کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں صاف صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، یعنی سب سے ضروری بات جو ہے، جہاں کہیں کی بات ہو، چاہے کشمیر کے مغل باغات کی ہو یا کہیں دوسرے سیر افزا مقامات کی بات ہو یا ہمارے گھر کی بات ہو، صحن آنگن کی بات ہو، تو ہر ایک جگہ پہ یعنی اپنے آپ کی بات ہو، یعنی صفائی جو ہے بہت ضروری ہے۔ یعنی سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں صفائی کا، ہمیں اپنے ارد گرد کا، اپنے ماحول کا، اپنے ان مغل باغوں کا جو یہاں پہ مغلوں کی یادگار ہے، یا کہیں اور ہمارے مقامات جو ہیں صحت افزا مقامات یا سیاحی مقامات، تو سیاحتی مقاموں کو ہمیں ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے، یعنی اس سے کشمیر کی خوبصورتی جو ہے برقرار رہے گی۔
جنگلوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ہمیں جنگلوں کی حفاظت کرنی چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ ہمیں درخت لگانے چاہیے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ اور ساتھ میں یہ سرکار کو اپنا تعاون پیش کرنا ہوگا، ہمیں ہر صورت میں، ہمیں ہر حال میں سرکار کو تعاون دینا ہوگا تاکہ سرکاری کاوشوں کا اچھا خاصا اثر دیکھنے کو ملے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا یا پڑھا ہوگا سوچھ بھارت ابھیان، SBM یا سوچھ بھارت مشن جو چل رہا ہے، یعنی جو ہندوستان کے وزیر اعظم شری نریندر مودی نے ایک انیشیٹو لیا صفائی کا پورے ہندوستان میں، تو اگر صرف سرکار کہے گی لیکن لوگ اس میں سرکار کو تعاون پیش نہیں کریں گے کسی بھی ابھیان میں، کسی بھی صفائی کے مہم میں، تو سرکاری کاوشیں جو ہیں وہ پھر بیکار نظر آتی ہیں، فضول نظر آتی ہیں۔ لیکن جہاں تک عوام کی بات ہے، اگر عوام سرکار کو تعاون پیش کریں، عوام یا ہم لوگ اپنا تعاون پیش یعنی انفرادی طور پہ میں کروں، آپ کرو گے، تو ہر ایک اپنا حصہ ادا کرے گا، تو سرکاری کاوشوں کا اچھا خاصا اثر دیکھنے کو ملے گا، اور ہمارا دیش جو ہے یہ پورا صاف رہے گا، ہمارا کشمیر جو ہے وہ پورا کا پورا جو ہے خوبصورت جو بنا ہے، تو اس کی خوبصورت برقرار رہے گی انشاءاللہ۔ تو اگلے کلاس میں انشاءاللہ کل آگے بات کریں گے، اور آگے کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کے لیے پیش کریں گے۔ خدا حافظ ناصر۔